بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، اس ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کا خرچ کرنا جو ہے کہ آپ کا کس طرح انداز تھا، کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور قرآن فہمی اور فکر آخرت، یعنی ان ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تکالیف کو برداشت کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے، کیونکہ اس میں بلندی درجات کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ جیسا کہ اہل تصوف کا ایک معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب کے دیدار کے لیے جلنے، تڑپنے اور بے قرار رہنے میں راحت اور آرام محسوس کرنا تصوف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تصوف کہلاتا ہے۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک فریادی آل ابو بکر کے پاس آیا اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اپنے رفیق کی خبر لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہمارے پاس سے تشریف لے گئے، اور حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال 4 حصوں میں تقسیم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، تمہاری ہلاکت ہو، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں تمہارے پاس لائے۔ پس وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے تو حالت یہ تھی کہ سر کے جس حصے پر بھی ہاتھ پھیرتے تو بال ہاتھ میں آ جاتے، اور اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ رہے تھے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اے بزرگی و کرامت والے رب عز و جل، تیری ذات با برکت ہے۔ تیری ذات کیا ہے؟ با برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، رب نے آپ کو بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ تو آپ کا ایک محبت بھرا واقعہ جو ہے آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں خرچ بڑا کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ جذبہ رکھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چیز یعنی آخرت کے بدلے میں حقیر چیز یعنی دنیا کو قربان کر دیتے تھے، جیسا کہ صوفیہ کرام علیہ السلام تصوف کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی تمام تر کوششوں کو نعمتیں عطا کرنے والے پروردگار عز و جل کے لیے وقف کر دینے کا نام تصوف ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ لے کر حاضر ہوئے، اسے چھپاتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، اور اللہ عز و جل کا مجھ پر اور بھی حق ہے۔ کچھ دیر بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صدقہ لائے، اور اسے ظاہر کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، اور اللہ عز و جل کے ہاں میرے لیے اس کا بدلہ ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم نے بغیر دھاگے کی کمان پر تیر چڑھانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، اور تم دونوں کے صدقے میں ایسا ہی فرق ہے جیسا تمہارے کلام میں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ کرنے میں سب سے آگے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، یعنی نیکیوں میں بہت زیادہ آپ کے یہاں جذبہ تھا کہ آپ صدقہ کرنے میں، نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال موجود تھا، میں نے دل میں کہا اگر میں کسی دن امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ حضور نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا گئے؟ انہوں نے عرض کی ان کے لیے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا میں کبھی بھی کسی معاملے میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات آپ لوگوں نے سماعت فرمائے، تو کل سے انشاءاللہ العزیز آگے چند واقعات ان کے بیان کیے جائیں گے کہ جیسے اپنی جان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دینا، اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ معلومات اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں، سنا کریں اور دوست احباب کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں بتا